السلام علیکم لسنرز، آج باب نمبر 18 پڑھنا ہے۔ بھاری ہے وہ سر جو پہنتا ہے تاج۔ لیکن یہ چیپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے میری جو باقی کی ویڈیوز ہیں اس کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نمل کی آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچ جائے۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری رعایا کے ہزاروں لوگ کیسے اس گھڑی سو رہے ہوں گے، اے نیند، اے میٹھی نیند، قدرت کی نرم تربیب، کتنا ڈرتا ہوں میں تم سے کہ تم مزیدار اب میری آنکھوں کو بوجھل کر کے میری حسیات کو نسیان میں نہیں دھکیلتی۔ اے سکون کی دیوی، کیوں کر تم رہتی ہو چھوٹی بستیوں کے گندے میلے بستروں میں مگر شاہی پلنگ کو چھوڑ جاتی ہو۔ اے نیند، تم اس گستاخ گھڑی کسی بحری جہاز پہ یہ ہوئے لڑکی پہ تو مہربان ہو سکتی ہو مگر اس پرسکون اور خاموش رات میں ہر آسائش اور احمد ہونے کے باوجود ایک بادشاہ کے سپرد ہونے سے انکاری ہو، مگر اس لیے کہ رہتا ہے بھاری وہ سر جو پہنتا ہے تاج۔ ولیم شیکسپیئر کے ڈرامہ کنگ ہنری IV سے کنگ ہنری کا مکالمہ۔ خاور، کرنل خاور نے قتل کیا ہے تمہارے باپ کو۔ جہاں جواہرات شستہ رہ گئی وہیں ہاشم کے کان کی لوحیں سرخ ہوئیں، آنکھوں میں برہمی اود آئی۔ تم خاور پہ اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ ایک منٹ، پتلے سکیلے نفی میں سر ہلاتے وہ بولا تھا۔ یہ کیا تمہاری کوئی نئی گیم ہے؟ تم مجھے اور خاور کو توڑنا چاہتے ہو؟ جانتے ہو نا کہ وہ میرا خاص آدمی ہے۔ میں صرف تمہیں اذیت دینا چاہتا ہوں اور اپنی بات ثابت کرنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، تحقیق تم نے خود کرنی ہے۔ جواہرات سفید چہرے کے ساتھ نڈھال سی واپس بیٹھی۔ کیا بکواس ہے یہ سادی، پیکج، پیسے، میرے لیے کام، وہ سب جھوٹ تھا جن کے بہانے تم نے مجھے یہاں بلایا۔ ہاشم نے بیزار سا سر جھٹکا۔ اور میرے باپ کی موت صرف ایک حادثہ تھی، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ انہیں قتل کیا گیا تھا؟ ہاں، گواہ ہے میرے پاس۔ سادی نے جواہرات کو دیکھتے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ وہ جو دم بخود بیٹھی تھی چونکی۔ سادی، تم یہ کیا؟ مسز کاردار ہیں گواہ۔ کیوں مسز کاردار؟ کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا 2 سال پہلے کہ آپ کو شک ہے خاور پہ؟ ہاشم ایک دم بالکل ٹھہر گیا، جواہرات کا سانس تک رک گیا۔ ممی، آپ کو خاور پہ شک تھا؟ اس کی ٹون بدلی، چونک کر ماں کو دیکھنے لگا۔ آرام سے ہاشم، تم دیکھ نہیں رہے وہ خوفزدہ ہیں؟ سادی نے نرمی سے مداخلت کی۔ میں بتاتا ہوں، تمہارے والد کی موت کے کچھ دن بعد جب میں مسز کاردار کی خیریت پتہ کرنے آیا تو انہوں نے مجھ سے اپنے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ ان کو شک تھا کہ انہوں نے کھڑکی سے باہر کوئی سایہ سا باتھ روم سے نکل کر اندھیرے میں غائب ہوتے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا وہ ان کے سب سے وفادار ملازم کا سایہ لگتا تھا مگر وہ پر یقین نہیں تھی۔ میں نے بھی ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، لیکن قید خانہ انسان کو غور و فکر کے لمبے مواقع دیتا ہے۔ وہ بولے جا رہا تھا مگر ہاشم ٹھیک سے سن بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ششتر بیٹھی ماں کے پاس آیا اور سنجیدگی سے پوچھنے لگا، ممی، یہ کیا کہہ رہے؟ کیا واقعی آپ نے کچھ دیکھا تھا؟ جواہرات نے سفید چہرہ اٹھایا، ایک نظر سادی پہ ڈالی۔ گردن کی زنجیر تنگ ہوئی، وہ مسکرا رہا تھا۔ یہی وقت تھا جب وہ سر اٹھا کر ان تمام الزامات سے انکار کر سکتی تھی اور اس متوقع بلیک میل سے بچ سکتی تھی، مگر سر اٹھانے کے لیے کوڑے عمال نامہ ہونے چاہیے ہوتے ہیں۔ اس نے گلابی نم پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ وہ فکر مندی اور برہمی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کی طرف متوجہ تھا۔ وہ صرف ایک سایہ تھا، مجھے یاد نہیں میں نے خاور کا نام لیا ہو۔ آنسوؤں سے اس کا گلا روندا، ہاشم کے چہرے پہ جیسے کسی نے تماچا دے مارا ہو۔ تم مجھے کیوں نہیں بتایا؟ زور سے چلاتے ہوئے اس نے بوٹ سے میز کو ٹھوکر ماری۔ میز چائے کیس سمیت الٹ گئی۔ جہاں سادی کی مسکراہٹ تھمی، دل زور سے دھڑکا۔ وہاں کچن میں کھڑی میری بھی کانپ گئی۔ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، شاید وہ نظروں کا دھوکہ ہو، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جواہرات ٹوٹے پھوٹے الفاظ بول رہی تھی، بار بار انگلیوں کے پوروں سے چہرہ تھپتھپاتی۔ میں تو اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ ایک ملامتی بھیگی نظر سادی پہ ڈالی۔ اس نے پلکیں بند کر کے سر کو خم دیا۔ گردن کی زنجیر اب کس گئی تھی۔ ہاشم اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نہیں مان سکتا، خاور میرا وفادار ہے، اس کا ڈیڈ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ وہ اب نفی میں سر ہلاتے ادھر ادھر ٹہلتے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میرا اندازہ غلط ہو، تم پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر سے پوچھ لو۔ ہاشم گھوم کر اس کے پاس آیا، کالر سے پکڑ کر اسے کھینچ کر اٹھایا اور اپنے مقابل لا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ گڑگڑایا تھا، اگر یہ بات جھوٹ نکلی تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا کہ دنیا دیکھے گی، سمجھے تم؟ جھٹکے سے کالر چھوڑا۔
تمہارے باپ کو قتل کیا گیا ہے ہاشم، اگر خاور نے نہیں تو کسی اور نے۔ کس نے کیا یہ اب تمہیں خود کھوجنا ہے۔ ہاشم ایک تیز مگر مضطرب سی نظر اس پہ ڈال کر چلیں ممی کہتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ غصے میں لگتا تھا اور شدید بے سکون بھی۔ جواہرات بدقت اپنے قدموں پہ کھڑی ہوئی ملامتی نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ اتنی اذیت کیوں دے رہے ہو مجھے اور میرے بیٹے کو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ خاور نے یہ سب کیا ہے؟ مضبوط بنانے کی کوشش میں کمزور آواز مزید کپکپائی۔ آپ خوفزدہ نہ ہوں، جب تک آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ ہیں کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے الفاظ پہ وہ اندر تک کانپ گئی۔ اگر یہ جھوٹ نکلا تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا سعدی۔ دروازے پہ کھڑا ہاشم انگلی اٹھا کر غصے سے تنبیہ کر رہا تھا۔ سعدی نے سینے پہ ہاتھ رکھے سر کو خم دیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے میں آیا میری پیچھے آئی۔ بہت برا آئیڈیا تھا یہ سعدی، وہ شدید پریشان تھی۔ جب خاور کے خلاف کوئی ثبوت ہے ہی نہیں تو وہ کیسے مجرم ثابت ہوگا؟ وہ زخمی سا مسکرایا۔ ثبوت مجھے نہیں ڈھونڈنا، ثبوت مسز کاردار خود پیدا کریں گی، کیونکہ ہاشم ایک بات پہ یقین کر چکا ہے کہ اس کا باپ طبی موت نہیں مرا۔ اب الزام کس کے سر آئے گا یہ مسز کاردار نے طے کرنا ہے۔ اب وہی ثابت کریں گی کہ خاور اصل مجرم ہے۔ مگر اسے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوال میری کو اب بھی الجھا رہا تھا۔ دیکھتی جاؤ، اور گہری سانس لے کر بیڈ پہ بیٹھ گیا اور میری فکر مند سی باہر نکل گئی۔ وہ شدید ناخوش تھی۔ میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ لمحے بھر کے لیے ایک ہفتہ پیچھے جاتے ہیں۔ سنہری نرم گرم دھوپ جلد کے صحن میں بکھری تھی۔ فارس غازی سفید کرتے میں ملبوس ایک سپاہی کی نوعیت میں چلتا آ رہا تھا۔ لگ بھگ 6-7 ماہ بعد وہ اس جیل میں دوبارہ داخل ہوا تھا۔ راہداری پرانی اور گندی میلی تھی۔ دیوار میں سلاخیں لگا کر دروازے بنائے گئے تھے، جگہ جگہ سطور، شعر اور نام دیواروں پہ لکھے تھے۔ وہ تنے آبرو، اٹھی گردن اور بے نیازی کے ساتھ قدم اٹھا رہا تھا۔ راستے میں چند جگہوں پہ اسے سلام کیا گیا، جس کا اس نے کبھی سر کے خم اور کبھی ماتھے کو ہاتھ سے چھو کر اسی بے نیازی مگر اپنائیت سے جواب دیا اور آگے چلتا گیا۔ وہ ایک طویل، کھلا اور روشن سا کمرہ تھا۔ دونوں مخالف دیواروں کے ساتھ 2 قطاروں میں میٹرس لگے تھے۔ ہر میٹرس کے اوپر دیوار پہ کونٹی پہ متعلقہ قیدی کے کپڑے، سویٹر وغیرہ لٹک رہے تھے۔ کوئی بیٹھا تھا، کوئی گروہ کی صورت کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو کسی کی نگاہ ادھر پڑی، کسی نے اس کا نام لیا، گردنیں مڑی، خاموشی ہر سو پھیلی۔ بہت سے سلام بلند ہوئے۔ وہ سر کے خم اور بڑبڑاہٹ سے جواب دیتا کونے تک آیا۔ یہ میٹرس اس کا تھا۔ وہ نیچے بیٹھا، سر جھکا کر جوتے اتارنے لگا۔ تو ادھر دوبارہ کیسے غازی؟ کسی نے متفکر سا پکارا۔ مرڈر۔ دیوار سے ٹیک لگائے اکڑوں بیٹھ گیا اور سامنے خلا میں دیکھنے لگا۔ چند مزید باتیں سنائی دیں، پھر وہ سرگوشیوں میں بدل گئی۔ وہ اب نگاہ گھما کر دیوار کا جائزہ لے رہا تھا، پھر آنکھیں بند کی۔ جب وہ پہلی دفعہ جیل میں آیا تھا تب وہ ایسا نہیں تھا، تب کچھ بھی ایسا نہ تھا، مگر اس نے ذہن سے ان دنوں کو جھٹک دیا اور گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ قیدی ابھی تک مڑ مڑ کر اسی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک گروہ نے کسی کو راستہ دیا اور ایک شخص ان کے پیچھے سے نکل کر سامنے آتا دکھائی دیا۔ اس کی داڑھی اور مونچھیں سکھوں کی مانند تھیں، آنکھوں میں سرما اور چہرے پہ اپنائیت بھری مسکراہٹ تھی۔ اسے دیکھ کر فارس اٹھ کھڑا ہوا۔ غازی، اس نے مسافر کی بجائے پنجہ سا بڑھایا، جس کے ساتھ فارس نے پنجہ ملا کر جکڑا اور پھر اسے گلے ملا۔ علیحدہ ہو کر اسے مسکرا کر فارس کو دیکھتے اس کا شانہ تھپکا۔ اداس نہ ہو یار، یہ بھی تیرا اپنا ہی گھر ہے۔ فارس نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ ہلکا سا سر جھٹکا۔ نہ یہ گھر ہے نہ اپنا ہے۔ چل آ، تجھے کچھ نئے دوستوں سے ملواتا ہوں۔ وہ اس کو دوستانہ انداز میں شانے سے تھامے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ اس کا نام محمد جلال الدین آتش تھا، مگر یہاں اسے صرف آتش کہا جاتا تھا۔ اس کی آنکھ کے قریب ایک گہرے زخم کا پرانا نشان تھا۔ چپ چاپ اس کے ساتھ چلتے فارس نے خاموش نظر اس کی آنکھ کے نشان پہ ڈالی تھی۔ یہ زخم اسے فارس نے دیا تھا، کسی اور زمانے، کسی اور دنیا میں۔ اس منظر کو 7 دن بیت چکے تھے۔ وکیل دفاع کو دیے گئے 7 دن کی مہلت آج تمام ہوئی تھی، سو کل اسے پھر سے حوالات گاڑی میں ڈال کر عدالت لے جایا جانا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی سنجیدہ اور خاموش تھا۔ سبھی پریاں محبت کی جفانیں مار ڈالی ہیں۔ ایک آصف آیا تھا یہاں گلفام سے پہلے۔ سعدی کے پاس سے آ کر ہاشم اپنے کمرے میں دائیں بائیں ٹہل رہا تھا اور جواہرات مضطرب سی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ وہ صرف ڈسٹرب تھا، پریشان، چونکا ہوا تھا، مگر جواہرات، اس کا چہرہ سفید اور جسم بے جان تھا۔ وہ بار بار لب کھولتی لیکن پھر ہاشم کے تیور دیکھ کر چپ ہو جاتی۔ ہاشم کو یہیں چھوڑ کر نچلے فلور پہ جاؤ تو کمروں کے بند دروازے راہداری کی دونوں طرف قطار سے لگے تھے۔ دفتن ایک دروازہ
کھول کر آبدار نکلی اور تیزی سے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ لفٹ نیچے اتری تو وہ کچن میں آئی اور وہاں سے سیدھا ہیڈ شیف کے سر پہ پہنچی۔ مجھے نیچے جانا ہے، مقامی بھاشا میں سنجیدگی سے کہا۔ شیف نے تذبذب سے اسے دیکھا۔ مجھے اجازت نہیں ہے مادام۔ فصیح صاحب کی غیر موجودگی میں اس نے اسٹینڈ سے ایک تیز چھڑا اٹھایا اور اس کی نوک شیف کے کاؤنٹر پہ رکھے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیانی خلا میں گاڑی۔ پھر تیکھی نظروں سے اس کا ایک دم شل ہوتا چہرہ دیکھا۔ تم مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں قتل کر دوں تو کیا میں جیل جاؤں گی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ میرے بابا مجھے فوراً بچا لیں گے؟ ہاں؟ شیف نے آہستہ سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سعدی کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ دستک دے کر دروازہ کھولا تو وہ ہنوز مضطرب سا مگر سوچ میں گم بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکا، پھر کھڑا ہوا۔ میں نے وکیل کا نام بتا دیا ہاشم کو، اب تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اندر آئی، دروازہ بند کیا اور بند دروازے سے پشت لگائے چمکدار آنکھوں اور مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ حامان کون ہے؟ سعدی کی گردن میں گلٹی سے ابھر کر مدعو ہوئی مگر آنکھوں میں سختی در آئی۔ ماموں نے تمہارے ذریعے پیغام بھیجا، انہیں تم پہ اعتبار تھا، مجھے نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم سب بھول جاؤ۔ کون ہے حامان اور کیا کرو گے تم اس کے ساتھ؟ وہ پلکیں جھپکا کر شیطانی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ کم از کم تمہاری طرح میں لوگوں کو سریرا پٹوایا نہیں کرتا۔ آبی کی مسکراہٹ تھمی، آبرو تعجب سے بھیجے۔ تم نے اس روز بھی مجھ سے یہی بات کہی، کتنے ججمنٹل انسان ہو تم۔ تم نے خود سے فرض کر دیا کہ نوشیروان کو پٹوانے میں میرا ہاتھ تھا۔ محترمہ، آپ کے منگیتر نے خود نوشیروان کو بتایا تھا کہ وہ آپ کا منگیتر ہے، اور یہ کہ اگر اس نے دوبارہ آپ کو تنگ کیا تو اچھا نہیں ہوگا، اس سے بھی انکار کر دے۔ اس لیے میں نے کہا نا، مجھے آپ پہ اعتبار نہیں ہے۔ سوگوار کمرے میں ایک دم تناؤ سا در آیا۔ آبی لمحے بھر کو بالکل سن ہو گئی، متحیر، محبت، وہ جو بہت کچھ کہنے کے ارادے سے آئی تھی، سب بھول کر باہر کو لپکی۔ کھلے تنفس اور سرخ چہرے کے ساتھ تیز تیز اوپر آئی تھی، ایک دروازے کے سامنے رک کر بیل بجائی، پھر بند مٹھی سے اسے بجایا زور سے۔ جواب موصول نہ ہوا تو اونچا سا بولی، آبدار ہوں، دروازہ کھولو۔ اگلے ہی لمحے دروازہ اندر کو کھلا اور ہاشم کاردار سامنے نظر آیا۔ کوٹ اور ٹائی نڈار، آستین کونوں تک موڑے، وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ پس منظر میں کرسی پہ بیٹھی جواہرات دکھائی دے رہی تھی۔ کیسی ہو ریڈ؟ جبراً مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ برہم نگاہیں اس پہ جمائے سینے پہ بازو لپیٹے ہوئے تھی۔ ابھی میں بات نہیں کر سکتا، بعد میں۔ وہ واقعی اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ جب نوشیروان مجھے یونیورسٹی میں تنگ کر رہا تھا تو میں نے تمہیں کال کی تھی، صرف تمہیں، اور تم نے میری شکایت کے جواب میں کہا تھا کہ تم سنبھال لو گے۔ کیسے سنبھالا تھا تم نے؟ ہاشم دروازہ بند کر کے راہداری میں آ کھڑا ہوا، بولا کچھ نہیں، بس اسے دیکھتا رہا۔ ایک دن اچانک اس نے مجھے کالز کرنا چھوڑ دیا، دوبارہ کبھی میرے راستے میں نہیں آیا۔ میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کیوں۔ آبی، تم نے اپنے ہی بھائی کو پٹوایا؟ ہاشم، وہ بے یقین تھی۔ کس نے بتایا تمہیں؟ تمہارے نئے بیسٹ فرینڈ نے، ہلکا سا طنز کیا۔ ہاشم، تم نے میرے کسی منگیتر کا کہہ کر اس کو پٹوایا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ سنو آبدار، اب کہ وہ ذرا سختی سے بولا، میرا باپ میرا آئیڈیل تھا۔ کرب سے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی۔ جب میں ہائی اسکول میں تھا تو میں کچھ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔ میرے باپ نے مجھے ان کے ساتھ پولیس سے پکڑوایا اور تھانے میں ایک رات کے لیے بند کروایا۔ میں اس کے بعد کبھی ان لڑکوں سے نہیں ملا۔ میری پڑھائی ٹھیک ہو گئی، جیسے میرے باپ نے مجھے ہینڈل کیا تھا میں نے شیرو کو بھی ویسے ہی ہینڈل کیا، اور وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ میرا بھائی ہے، اس کی حفاظت مجھے کرنی ہے۔ کیسے، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ گڈ نائٹ۔ ایک اچٹتی نظر اس پہ ڈال کر اس کے منہ پہ دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ آبدار ابھی تک بے یقین کھڑی تھی۔ جواہرات نے اسے آتے دیکھ کر پریشانی سے اٹھی۔ ہاشم، شاید ہم خواہ مخواہ سعدی کی بات کو سیریس۔ میرا باپ قتل ہوا ہے ممی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا قریب آیا۔ مجھے اپنے باپ کی لاش دیکھ کر ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ میں نے ڈاکٹر پہ بھروسہ کیا۔ سعدی ٹھیک کہتا ہے، میرا تکبر مجھے دھوکہ دے گیا۔ میرا ناقابل تذکیر باپ کیسے قتل ہو سکتا ہے؟ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھا، ورنہ ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ نفی میں سر ہلاتے وہ لچری رنگت کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا۔ جواہرات مضطرب سی کھڑی رہی۔ کیا خاور ایسا کر سکتا ہے؟ ہاشم نے بند دروازے کو دیکھا جس کے پار کچھ دیر پہلے آبی کھڑی تھی۔ ممی، خاور بہت کچھ کر سکتے ہیں مجھے بتائے بغیر۔ پھر دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مس لیں۔ مگر وہ میرے باپ کو نہیں مار سکتا۔ ہمیں اس ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے۔ جواہرات نے فوراً موبائل اٹھایا مگر اگلے ہی لمحے وہ ششدر رہ گئے جب ہاشم نے سختی سے موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا۔ کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، صرف میں بات کروں گا اس سے، آپ بھی کسی کو کال نہیں کریں گی۔
انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ جواہرات کا سانس رک گیا۔ میں تمہاری ماں ہوں ہاشم، اور جو مرا تھا وہ میرا باپ تھا۔ جو بات آپ نے ساتھی کو بتائی وہ مجھے نہیں بتائی ممی۔ اس وقت مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ گلابی آنکھوں کے ساتھ وہ دکھ سے کہتا موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، آپ پہ بھی نہیں ہے، اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ جواہرات کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور چہرے پہ لڑک گیا۔ ہاشم زور سے دروازہ بند کر کے جا چکا تھا، وہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ روز قیامت ہے میرا، ہر روز حیات حشر ہوں اور خود اپنے اندر برپا ہوں۔ اسلام آباد میں اگلی صبح سرد اور نرم سی محسوس ہوتی تھی۔ سورج بادلوں کے پیچھے چھپا تھا اور ان بادلوں کا رنگ گناہوں کی طرح سیاہ تھا، گویا سارے شہر پہ اندھیرا سا چھایا ہو۔ ایسے میں کچہری کی سفید عمارت نکھری نکھری سی کھڑی تھی اور ایک وسیع اور بلند ہال کے اندر دیکھو تو راہداریوں کے جہنمی شور سے بے نیاز وہاں عدالتی کارروائی جاری تھی۔ بلند چبوترے پہ اپنی اونچی کرسی پہ براجمان سیشن جج جناب فخرالزمان صاحب ناک پہ اینک جمائے ہاتھ میں پکڑے کاغذ سے پڑھ کر کہہ رہے تھے، فارس طویل غازی، کیا آپ نے 12 اگست کی صبح ناظم فاروق کے ساتھ مل کر قمر الدین چودھری کو اغوا کیا؟ اور سامنے کٹہرے میں فارس گردن تلے ریلنگ پہ ہاتھ رکھے کھڑا سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ صاف ستھرے سفید کرتے میں ملبوس، تازہ بنی شیو اور تازہ کٹوائے بالوں کے ساتھ وہ ہونٹوں کے زخم کے باوجود تندرست اور توانا لگ رہا تھا۔ چبوترے سے نیچے اترو تو سامنے دونوں طرف میزیں رکھی تھی، ایک طرف سرکاری پروسیکیوٹر بیٹھا تھا، ساتھ میں 2 وکلا اور بھی تھے۔ دوسری میز کے پیچھے کرسی پہ ٹیک لگائے قلم انگلیوں میں گھماتی زمر بیٹھی سوچتی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ادھر جج صاحب فرد جرم پڑھ رہے تھے اور لاش کو کار میں ڈالا اور ناظم فاروق کے ساتھ اسے مقتول کے گھر لے آئے، پھر اسے گھر کے باہر پھینکا اور اسی کار میں فرار ہو گئے۔ جج نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا آپ ان جرائم کا اقرار کرتے ہیں؟ نہیں یور آنر، میں بے قصور ہوں، میں نے یہ اغوا اور قتل نہیں کیا۔ زمر نے نگاہ سامنے رکھے کاغذ پہ ڈالی، اس پہ یہی سوال و جواب لکھے پڑے تھے۔ روٹین کی کارروائی جاری تھی۔ کیا آپ کو 13 اکتوبر کی رات آپ کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا اور آپ سے مذکورہ پستول برآمد کیا گیا؟ نہیں یور آنر، میری گرفتاری کے وقت میرے پاس میری گن نہیں تھی۔ جس پستول کی برآمدگی کی گئی ہے وہ پولیس نے میرے اوپر ڈالی ہے اور وہ پستول نہ میرا ہے نہ میرے پاس سے ملا ہے۔ سنجیدگی سے 2 سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ آپ کس طرح پلیڈ کریں گے؟ آئی پلیڈ انوسنٹ، اور اسی ملکانی کے انداز میں بولا تھا۔ زمر نے آخری سوال پہ نظر دوڑائی جو کاغذ پہ لکھا تھا، 1 سطر کا سوال، کیا آپ اپنے خلاف گواہ کے طور پہ پیش ہونا چاہیں گے؟ اور اس کا ایک لفظ نہیں میں جواب۔ جج صاحب بھی اب وہی پوچھ رہے تھے، فارس طویل غازی، کیا آپ CRPC 340 کے تحت اپنے خلاف گواہ کے طور پہ پیش ہونا چاہیں گے؟ زمر ہونٹوں میں قلم چباتے اسے دیکھتی رہی، وہ لہجے بھر کر رکا، پھر اسی تنی گردن سے بولا، جی یور آنر۔ زمر بجلی کی تیزی سے کھڑی ہوئی۔ یور آنر، مجھے اپنے کلائنٹ سے بات کرنی ہے۔ جج نے ایک گہری نظر فارس پہ ڈالی، دوسری زمر پہ۔ آپ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے وکیل سے کنسلٹ کر لیجیے۔ گوئے تنبیہ کی، مگر وہ ویسے ہی مطمئن کھڑا رہا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں یور آنر، میں اپنا گواہ بننے کو تیار ہوں کیونکہ میں بے گناہ ہوں۔ اور ایک چٹتی نظر نیچے کھڑی زمر پہ ڈالی جو ایک دم پریشان سی ہو گئی تھی۔ جب عدالت میں کسی شخص کے خلاف کسی الزام پہ مقدمہ چل رہا ہوتا ہے تو ملزم کے پاس خاموش رہنے کا حق ہوتا ہے۔ کوئی اسے عدالت میں گواہی دینے یعنی اعتراف جرم کرنے کے لیے نہیں بلا سکتا۔ ہاں، اگر وہ خود چاہے تو اپنا گواہ خود بننے کے لیے خود کو پیش کر سکتا ہے۔ اس صورت میں پروسیکیوٹر کو اس سے سوال کرنے اور اس پر جرح کرنے کا حق ہوگا، اس کو اللہ کی قسم اٹھا کر سچ سچ جواب دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ٹرائل کا حق دیا جا رہا ہے۔ 11 نومبر کو استغاثہ عدالت میں اپنے وہ آرڈر جاری کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اور زمر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کا ہتھوڑا اٹھا کر فارس کو دے مارے۔ کارروائی ختم ہونے کے بعد وہ اس کے ساتھ چلتی باہر آئی اور جس وقت پولیس اہلکار اس کو ہتھکڑی لگا رہے تھے وہ بہت ضبط سے بولی تھی، فارس تم گواہی نہیں دے سکتے۔ آنکھوں سے تنبیہ کی۔ وہ چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر ذرا سا مسکرایا۔ میں بے گناہ ہوں، گواہی دے سکتا ہوں۔ وہ تم سے 28 اگست کی رات کے بارے میں پوچھیں گے۔
میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہتھکڑی بند ہوئی اور وہ اسے لے کر مڑ گئی اور زمر پیر پٹک کر رہ گئی۔ وہ شدید پریشان ہو گئی تھی۔ وہ اس کے لیے عدالت میں 1000 جھوٹ بول سکتی تھی اور عدالت میں تو یہی کیا جاتا ہے، مگر کٹہرے میں کھڑے ہو کر گواہ کے طور پر قسم اٹھا کر جھوٹ یہ پرجری تھی اور وہ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے معلوم تھا فارس بھی جھوٹ نہیں بولے گا اور ہاشم کو بھی معلوم تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اسی لیے تو سارا کھیل ترتیب دیا تھا۔ قاتل نہ صحیح ایرسونسٹ ہونا ہی کھل جائے۔ اف، وہ اس آدمی کا کیا کرے؟ بہت برے موڈ کے ساتھ وہ واپس پلٹی تھی۔ شہر کے دوسرے حصے میں قائم قصر کاردار کی اونچی کھڑکیوں سے باہر صبح کا سیاہ آسمان نظر آ رہا تھا۔ لاؤنج کی ایک کھڑکی کے قریب کرسی پہ نیم دراز پیر چھوٹی میز پہ رکھے نوشیروان رات والے کپڑوں اور بکھرے بالوں میں تازہ نیند سے جاگا موبائل پہ لگا تھا، انگلی سے اسکرین اوپر کرتے بیزاری اور سستی سے نیوز فیڈ دیکھتے ہوئے ایک دم ٹھہرا، ذرا چونکا، سستی غائب ہوئی۔ اطلاع موصول ہوئی تھی علیشہ کاردار نے آپ کی دوستی کی درخواست قبول کر لی ہے۔ نوشیروان نے ٹھوڑی پہ فرینچ داڑھی کھجائی، ایک دم اپنا آپ چکدہ سا لگا۔ اس حرکت کی وجہ سمجھنے آئی، کیوں کیا ایسے؟ کنوتیت کا دوسرا دورہ پڑنے لگا تو آبرو کٹھے ہوئے۔ خفگی سے علیشہ کی پروفائل کھولی اور دوستی ختم کرنے کے نشان کو کلک کرنے ہی لگا تھا کہ علیشہ کا پیغام موصول ہوا۔ سرخ نشان ابھرا۔ شیرو نے اسے دبایا۔ نوشیروان کاردار، تم نے مجھے ایڈ کیوں کیا؟ اس کی انگلیاں بنا سوچے سمجھے کی پیڈ پہ چلنے لگیں۔ کیوں؟ کیا میں تمہیں ایڈ نہیں کر سکتا؟ کیا ہم فیملی نہیں ہیں؟ ساتھ ہی کندھے بھی اچکائے تھے۔ واہ، 25 سال بعد تمہیں یاد آ گیا کہ ہم فیملی ہیں۔ اگر میری جگہ ہاشم بھائی نے تمہیں ایڈ کیا ہوتا تو تم شاید کسی اور طرح جواب دیتی، ہے نا؟ ہاشم کو مجھے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر مہینے مجھے فون کر دیتا ہے اور وہ میری فیس بھی ادا کرے۔ اس کے بدلے میں مجھے صرف تمہارے خاندان سے دور رہنا ہے، اس لیے مجھے اسی طرح جواب دینا چاہیے۔ بائے۔ اور وہ آف لائن ہو گئی۔ نوشیروان کو غصہ نہیں آیا، وہ اسی طرح عجیب سے احساس میں گھرا بیٹھا رہا۔ تبھی باہر ہلچل کی سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ چونکا اور گردن موڑ کر دیکھا، کھڑکی کے پار رکتی کاریں، کھلتے دروازے، آوازیں، تیز تیز گھر کی طرف بڑھتا ہاشم، پیچھے جواہرات، سب دکھائی دے رہا تھا۔ شیرو نے ایک دم جلدی سے فیس بک بند کی اور فون پاکٹ میں گویا چھپاتا اٹھا۔ ہیلو بھائی، آپ جلدی آ گئے۔ ہاشم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو شیرو جبراً مسکراتا سامنے آیا۔ ہاشم سنجیدہ ایکسپرٹ نظر اس پہ ڈالتا تیزی سے کنٹرول روم کی طرف چلا گیا۔ شیرو نے قطرے حیرت سے اسے دیکھا، پھر پیچھے آتی مضطرب سی جواہرات کو۔ تبھی فیونا سامنے آئی، ادب سے ہاتھ باندھے مسکراتی ہوئی خوش آمدید کہا۔ خاور کہاں ہے؟ جواہرات نے اسی اضطراب سے پوچھا تھا۔ مسٹر خاور کو کل ہاشم صاحب نے فون کر کے سندھ جانے کا حکم دیا، وہاں پلانٹ پہ کچھ کام تھا، غالباً 2-3 روز میں آ پائے گا۔ اچھا۔ جواہرات آدھی بات انسنی کرتی ہاشم کے پیچھے گئی۔ فیونا تو اثر لیے بنا کھانا لگانے کا حکم دینے کچن کی طرف چلی گئی، البتہ نوشیروان قدرے اچنبھے، قدرے خفگی سے ماں کے پیچھے آیا۔ آپ لوگوں کا موڈ کیوں خراب ہے؟ کنٹرول روم کے دروازے پہ آیا تو اگلے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ ہاشم مختلف دراز اور خانے کھول کر کچھ تلاش کر رہا تھا۔ جواہرات اس کے سر پہ کھڑی پریشان سے کہہ رہی تھی، کچھ دیر آرام کر لو اور شام کو ڈاکٹر واسطی کو گھر بلا کر بات کر لیں گے۔ ایک کاغذ دراز سے نکال کر وہ اسے جیب میں رستا اٹھا۔ میرے باپ کی موت کو اسے مذاق بنا کر رکھتی اور آپ کہتی ہیں میں آرام کر لوں؟ ایسا چیخ کر بولا کہ جواہرات چپ رہ گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ نوشیروان چونکا تھا۔ ہم ڈاکٹر واسطے کی طرف جا رہے ہیں، لباس بدلو، سختی سے کہہ کر فون پہ کال ملانے لگا۔ نوشیروان نے باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ جواہرات نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ رئیس، تم پہنچے نہیں اب تک؟ وہ فون پہ کسی سے بات کر کے کہہ رہا تھا۔ ماحول کا تناؤ ہر گزرتے پل بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ کوئی سمت، نہ منزل، سو قافلہ کیسا؟ رواں ہے بھیڑ فقط بے قیاس لوگوں کی۔ کارداز کو وہیں چھوڑ کر سبزہ عبور کر کے انیکسی کے اندر آؤ تو دوپہر کے باوجود موسم کے باعث اندر اندھیرا سا تھا اور ٹیوب لائٹس جلی تھی۔ کچن کی گول میز کے گرد ندرت بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی اور حنین ساتھ میں مونگ پھلی کے شاپر سے مونگ پھلیاں نکال کر کھا رہی تھی۔ 1000 دفعہ کہے چھلکے اسی شاپر میں صرف مونگ پھلی کے ساتھ نہ پھینکا کرو۔ اس کے مسلسل چھلکے اندر ہی پھینکنے پہ ندرت نے ٹوکا۔ حنا سر ہلا کر اب چھلکے میز پہ رکھنے لگی۔ ندرت کو پھر سے تاؤ آیا۔ حنین، کوئی تمیز ہے تم میں؟ دوسروں کی بیٹیاں دیکھی ہیں؟ سگر سلیقہ شعار، کام کر تو کیا نہیں ہوتی؟ تم کب سیکھو گی؟ امی، پہلی بات ماموں کے نہ ہونے کا غصہ مجھ پہ نہ نکالیں۔ دوسری بات، پھلی منہ میں ڈالتے چباتے چباتے سنجیدگی سے ان کو دیکھ کر کہنے لگی، دوسروں کی بیٹیاں میری طرح پڑھائی میں اچھی اور کمپیوٹر جینیس نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کے کام کمپیوٹر پہ نہیں آتے۔
یار امی، میں نہ سلائی کڑھائی کر سکتی ہوں، نہ مجھے 10 قسم کی چٹنیاں بنانے آتی ہیں۔ مجھ سے نا آپ سگر پن کی توقع چھوڑ دیں۔ مونگ پھلی پھونکتے بہت ادب سے اطلاع دی۔ تمہیں لگتا ہے سگر 5 قسم کی چٹنیاں بنانے اور سلائی کڑھائی کرنے کا نام ہے؟ آواز پہ نہ چونکی۔ گردن موڑ کر دیکھا، بڑے ابا چیئر گھسیٹتے ادھر آ رہے تھے، چہرے پہ نرم مسکراہٹ تھی۔ ندرت اٹھ کر چولہے کی طرف جا رہی تھی، فارس کے ذکر سے وہ رنجیدہ ہو گئی تھی۔ ہاں نا، وہی ہوتی ہیں نا سگر لڑکیاں جو ڈائجسٹ کی کہانیوں میں گھر کے بنے کباب سموسے تل کر مہمانوں کے سامنے رکھتی ہیں اور ساتھ میں گھر کی ہی چٹنیاں اور فلاں ٹانکے سے کڑھائی شدہ میز پوش بچھاتی ہیں۔ وہ مزے سے بتا کر ہنسنے لگی۔ ابا نہیں ہنسے۔ وہ سگر نہیں ہوتی، وہ ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں۔ یہ تو ٹیلنٹس ہیں، مگر سراپا اس کا نام نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے کہ دادا حضور آپ مجھے بتائیں کہ میں پھوور ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کی صاحبزادی کو بھی وکالت کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ نہ وہ کھانا بناتی ہیں، نہ سلائی کڑھائی کر سکتی ہیں۔ مدافعانہ انداز میں اطلاع دی۔ بالکل، زمر کوکنگ نہیں کرتی۔ تمہیں تو 2-4 انواع و اقسام کی ڈشز بھی بنانے آتی ہیں، اسے وہ بھی نہیں آتی۔ سادہ روٹی چاول اور 1-2 سالن کے علاوہ کچھ نہیں بنا سکتی۔ سلائی کڑھائی تو اس نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مگر پھر بھی ہے نا، وہ پھوور نہیں ہے۔ سوچو کیوں؟ کیونکہ آپ اس وقت مجھے نصیحت کرنے کے موڈ میں ہیں۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ نہیں، کیونکہ تمہیں پھوور کی اصل تعریف نہیں معلوم۔ ہینا نے آنکھیں تیکھی کر کے آبرو اٹھائے۔ پھوور وہی ہوتا ہے جو 10 قسم کی چٹنیاں نہ بنا سکے، میز پوش اور ٹی کوزی پہ کڑھائی نہ کر سکے۔ ہرگز نہیں، پھوور وہ لڑکی ہوتی ہے جو صاف ستھری نہ ہو اور جو آرگنائزڈ نہ ہو۔ ہنی نے کندھے جھٹک کر اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں تو صاف ستھری بیٹھی ہوں ابا۔ اس کے کپڑے واقعی صاف ستھرا استری شدہ تھے، بال بھی سلیقے سے فرنچ چوٹی میں گوندے تھے، منہ بھی دھلا نکھرا نکھرا تھا۔ پھوور کا دائرہ ایک لڑکی کے اس کے گھر سے تعلق کے گرد پھیلا ہوتا ہے۔ پھوور لڑکی وہ ہوتی ہے جس کے باتھ روم کا ٹوتھ برش والا کپ اندر سے صاف نہ ہو، جس کی کچن کیبنٹ کی اوپری سطح پہ گریس کی تہیں جمی ہو، جس کے پردوں کی راڈ کے اندرونی طرف جالیں ہوں، جس کے کچن کی نل والی دیوار بیک سپلیش صاف نہ ہو۔ اور بتاؤں، یا پہلے تم یہی چیزیں چیک کراؤ، کیونکہ تمہاری امی بہت سلیقہ مند اور سگر ہیں، مگر پچھلے 3 ہفتے سے فارس کی گرفتاری کی وجہ سے وہ گھر پہ توجہ نہیں دے پا رہی، تو یہ چیزیں تمہاری ذمہ داری میں آتی ہیں۔ جاؤ جا کے چیک کرو، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے۔ ہنی نے مونگ پھلی کا لفافہ پلے دھکیلا اور چمک کر ان کو دیکھا۔ صفائی صداقت کرتے ہیں، ذرا رکی۔ ٹھیک ہے امی، یہ پہلے کی طرح سر پہ کھڑی نہیں کرواتی صفائی، مگر میرا باتھ روم اور ہمارا کچن چمک رہا ہوتا ہے ہمیشہ۔ کرسی دھکیل کر اٹھی اور یوٹیوب راڈس والے دکھ سے ابا کو دیکھتی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پہلے اپنا بیڈ روم دیکھا، صاف ستھرا پڑا تھا۔ طمانینت کا احساس ہوا۔ پردے ہٹائے اور اندرونی راڈس دیکھی، دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ جالے، مگر بڑے ابا تو کبھی اوپر نہیں آئے۔ باتھ روم میں آئی، تازہ تازہ دھلا تھا، فنائل کی خوشبو، صاف فلش چمکتا باتھ روم۔ ذرا خوش ہوئی، پھر ٹوتھ برش کپ ہولڈر سے نکالا اور اندر جھانکا۔ تھو کرا کر سنک میں پھینکا، اندر سے پیلا پانی جمع تھا۔ اف، سب کی یہ جگہیں میلی ہوتی ہیں۔ اچھا، خود کو تسلی دی۔ پھر جلدی سے زمر کے کمرے میں آئی، چپکے سے پردے ہٹائے، صاف راڈس۔ باتھ روم میں ٹوتھ برش کپ میں جھانکا، اندر سے نکھرا صاف ستھرا کپ۔ وہ جس ہوئی۔ سارا گھر صداقت صاف کرتا ہے، پھر فرق کیوں؟ اس نے زمر کی الماریاں کھولی، دراز نکال کر دیکھے، ہر شے سلیقے سے طے شدہ رکھی تھی۔ ایک اس کی الماری کھولنے پہ کپڑے باہر کو کیوں ابھرتے تھے؟ دراز کیوں زلزلے کے بعد علاقوں کی طرح لگتے تھے؟ ابا بھی نا۔ تھپ تھپ کرتی نیچے آئی اور خفگی سے ان کے سامنے بیٹھی۔ انہوں نے مسکرا کر اطمینان سے اسے دیکھا۔ کتنی چٹنیاں اور مربے ملے میری بیٹی کی الماری سے میری چھوٹی بیٹی کو؟ انہوں نے سادگی سے سوال کیا۔ دیکھیں، میں جیسی ہوں ٹھیک ہوں، کوئی کسی چیز میں اچھا ہوتا ہے، کوئی کسی میں، پھر مجھے نہ اتنا ٹائم ملتا ہے نہ موقع کہ گھر کے کام کروں۔ ابا رازداری سے قریب ہوئے اور آہستہ سے بولے، ساری سست نکمی اور پھوور لڑکیاں یہی کہتی ہیں۔ ہینا نے شدید ناراضگی سے ان کو دیکھا۔ وہ اب ویل چیئر موڑ رہے تھے۔ تمام عمر بگولوں کی فصل کاٹے گا، کہا تھا کسی نے کہ صحرا کی آبیاری کر۔ اس تاریک سی دوپہر ڈاکٹر واسطی، جو سرکاری ہسپتال میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے، ہسپتال کی پارکنگ ایریا کی طرف جا ہی رہے تھے کہ ایک سیاہ شیشوں والی کار ان کے سامنے آ رکی اور 2 سوٹ میں ملبوس افراد باہر نکلے۔ آپ کے گھر پہ ہاشم کاردار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور کار کا دروازہ کھول دیا، گویا اندر بیٹھنے کا اشارہ ہو۔
ڈاکٹر واسطی کا چہرہ ایک دم سفید پڑنے لگا تھا۔ جس وقت وہ ان افراد کے ہمراہ اپنے ہی گھر میں کسی یرغمال کی طرح داخل ہوئے، سامنے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بڑے صوفے پہ ہاشم کاردار براجمان نظر آ رہا تھا۔ گرے سوٹ میں ملبوس، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اور 2 انگلیوں میں خشک سگار کو مار رہا تھا۔ سامنے میز پہ ڈاکٹر واسطی کے سگار کا ڈبہ کھلا پڑا تھا۔ آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ جس طرح وہ سلگتی پرتپش نظریں ان پہ گاڑے بولا تھا، ان کے قدم سست ہوئے۔ 7 جواہرات بیٹھی تھیں، سیاہ لمبی کافتان شرٹ اور سفید ٹائٹس میں، سیدھے بھورے بال چہرے کے ایک طرف گرائے اور لبوں پہ سرخ لپسٹک لگی تھی۔ وہ بھی انہیں کو تپتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کونے میں نوشیروان گھٹنے ملائے بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتے سامنے آئے۔ رئیس نامی سوٹ میں ملبوس اونچے لمبے مرد نے ایک کرسی پٹکنے کے انداز میں ہاشم اور جواہرات کے مقابل رکھی اور انہیں کندھے سے پکڑ کر گویا اس پہ دھکیلا۔ پھر تمام گارڈز باہر چلے گئے۔ ہاشم، کیا ہوا؟ آپ لوگ اتنے؟ ڈاکٹر واسطی نے بولنے کی کوشش کی مگر ہاشم ایک دم اٹھا، ایک کاغذ ان کے سامنے پٹکا۔ یہ وہ بکواس ہے جو میرے باپ کی پوسٹ مارٹم پہ تم نے لکھی تھی۔ غصے سے وہ گڑاتے ہوئے ان کے سامنے میز کے کنارے پہ آ بیٹھا۔ اب مجھے بتاؤ، میرا باپ کیسے مرا تھا؟ کس نے مارا ہے میرے باپ کو؟ بولو۔ ایک دم ان کا کالر پکڑ کر جھٹکا دیا تو ڈاکٹر واسطی ہکا بکا رہ گئے۔ ہاشم، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کاردار صاحب کی موت گرنے کے باعث؟ ہاشم نے زور کا تماچا ان کے منہ پہ جڑا تھا اور اس سے پہلے کہ گریبان سے پکڑ کر ان کو اپنے سامنے کھڑا کرتا، جواہرات اٹھی اور ہاشم کے دونوں کندھوں پہ دباؤ ڈال کر اسے تھمنے کو کہا۔ شیرو اب بھی شلگم سم بیٹھا تھا۔ ہاشم، تم واپس بیٹھو، ان سے میں بات کروں گی۔ واپس بیٹھو ہاشم، میرا یہ حکم ہے۔ وہ یہ جو غصے میں پاگل ہو رہا تھا، بس نہیں چلتا تھا کہ ڈاکٹر کو دبوچ کر مار ہی دے۔ بامشکل اٹھا اور صوفے تک گیا مگر بیٹھا نہیں۔ اس کی رنگت سرخ تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اب کہ جواہرات اسی اطمینان سے ڈاکٹر واسطی کی طرف متوجہ ہوئی جن کا چہرہ تھپڑ کے باعث بائیں جانب کو لڑک گیا تھا اور اب وہ کھانستے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر واسطی، میں جواہرات کاردار ہوں۔ گردن اٹھاؤ اور مجھے دیکھو، دیکھو کہ میں کون ہوں۔ جواہرات نے تحکم سے کہا تھا۔ کھانستے کھانستے نقاہت زدہ سرخ چہرہ اٹھایا انہوں نے اور ملکہ کو دیکھا۔ وہ ان کے سامنے کھڑی تھی، بالکل سامنے کہ ہاشم عقب میں چھپ گیا تھا۔ میں جواہرات ہوں، اورنگزیب کاردار کی بیوی، ہاشم کاردار کی ماں۔ میں ہوں مالک اس سارے امپائر کی۔ سینے پہ انگلی سے دستک دیتی وہ کہہ رہی تھی۔ میں ڈائریکٹر ہوں، میں چیف ایگزیکٹو ہوں، میں ہوں ملکہ۔ شعلہ بار نظریں ڈاکٹر کے چہرے پہ جمائے وہ اب ان کی کرسی کے گرد گول چکر میں ٹہلنے لگی۔ ڈاکٹر واسطی کے ایک رنگ آ رہا تھا چہرے پہ، ایک جا رہا تھا۔ بار بار کچھ کہنے کو لب کھولتے پھر بے چارگی سے بند کر دیتے۔ اس وقت ڈاکٹر واسطی اس کمرے میں ساری طاقت کی مالک میں ہوں۔ یہاں سے سب میرے حکم پہ چلتے ہیں، سب میرے پابند ہیں، اور جو دھوکہ تم نے میرے خاندان کو دیا ہے وہ دراصل تم نے مجھے دیا ہے۔ گھوم کر ان کے سامنے آتی وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ ہاشم ابھی تک بفڑا کھڑا غصے سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شیرو کی نظریں ڈاکٹر کے چہرے پہ جمی تھیں اور لب سلے تھے، مہر بند۔ اس وقت اگر کوئی تمہیں سزا دے سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ اس وقت تمہیں اگر کوئی فنا کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ تمہارے اوپر صرف میں قہر ڈال سکتی ہوں۔ ان کے گرد چکر میں گھومتے وہ بلند آواز میں بول رہے تھے اور ڈاکٹر واسطی نم آنکھوں سے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اگر اس وقت تمہارے خاندان کو، تمہاری زندگی کو کوئی برباد کر سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ اگر اس وقت تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے لا کر کوئی مار سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ جہنم بھی میں ہوں، قبر بھی میں ہوں۔ ڈاکٹر نے پیشانی کف سے رگڑی، چہرہ جھکا لیا۔ ہاشم سر جھٹک کر کچھ بڑبڑایا تھا۔ جواہرات اسی طرح طواف میں گھومتی بول رہی تھی، اور اگر اس وقت تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ بھی میں ہوں۔ ممی، میں اس کو… ہاشم ایک دم گڑانے لگا مگر جواہرات نے سختی سے اسے گھورتے تھم جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بامشکل ضبط کر پایا۔ اگر اس وقت تمہیں کوئی معاف کر سکتا ہے تو وہ بھی میں ہوں۔ تمہیں صرف میں ہی اس عذاب سے نجات دلا سکتی ہوں۔ صرف میں تمہیں اپنے بیٹے کے قہر اور اپنے شوہر کی روح سے بچا سکتی ہوں۔ صرف میں تمہارے خاندان کو اس وقت اس شخص سے بچا سکتی ہوں جس کے کہنے پہ تم نے رپورٹ بدلی۔ صرف میں تمہاری ڈھال بن سکتی ہوں۔ اونچا اونچا گڑانے کے انداز میں کہتی وہ ہنوز ان کے گرد طواف کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرا لیا۔ میں ہی رحم ہوں، میں ہی مرمت ہوں، میں ہی قہر ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں اس وقت۔ 7 چکر مکمل ہوئے۔ وہ اب ان کے سامنے میز کے کنارے پہ آ ٹکی اور تنی گردن کے ساتھ ان کو دیکھا۔ اب مجھے بتاؤ، کس کے کہنے پہ ہم سے جھوٹ بولا تھا؟
डॉक्टर वास्ते ने चेहरा उठाया, सफ़ेद रंगत और नम आँखों से इस शेरनी को देखा, फिर पीछे खड़े हाशिम को जिसका चेहरा अभी तक सुर्ख था। कर्नल खावर, बदिक्कत अल्फाज डॉक्टर वास्ते के लब्बों से निकले। आँख से भी आंसू टूट कर गिरा। कर्नल खावर ने मुझे धमकाया था, मैंने डर के बायस अपने ख़ानदान की हिफाजत के लिए किया ये सब। रात की लब्बों से इत्मीनान अंगेज़ सांस निकली, गर्दन मज़ीद तन गई। मुड़कर हाशिम को देखा जिसने लम्हे भर को आंखें मींच ली थीं, फिर निढाल सा सोफे पे बैठ गया। कुछ देर को वो बिल्कुल लाजवाब हो गया था। किसी ने महसूस नहीं किया कि खामोश सा नौशरमा उठकर बाहर चला गया था। हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? कर्नल खावर हमारा वफादार मुलाजिम है। जवाहिरात अब बुलंद आवाज़ में डॉक्टर को मुखातिब कर रही थी। हाशिम भी चेहरा उठाकर देखने लगा। मैं सच कह रहा हूँ, उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी, वो बेचारगी से बोले थे। क्या सबूत है इसका कि वो तुम्हें धमका रहा था? सबूत? वो ठहरे, बारी बारी दोनों की सूरतें देखी। उससे काम होने के बाद मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। तुमने वो पैसे रख लिए? जवाहिरात ने आंखें निकाली। मुझे माफ़ कर दे मिसेस कारदार, मैं मजबूर था। मैं न रखता तो वो मुझ पर शक करता। मैं आपको नहीं बता सकता था, वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। जो तुम कह रहे हो उसकी मैं खुद तस्दीक करवाऊँगा, और अगर ये झूठ निकला तो याद रखना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। खैर, छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें अब भी नहीं। हाशिम तन फन करता वहाँ से निकल गया। जवाहिरात ने एक फातिहाना मगर आसूदा नज़र डॉक्टर पे डाली, जिन्होंने असबात में सर को खम दिया। फिर वैसी एतमाद के साथ बाहर निकल गई। हम आंखें बंद करके इसकी बात नहीं मान सकते हाशिम, तुम तस्दीक करवाओ। बगैर तस्दीक के खावर को इल्ज़ाम देना। बाहर वो बड़े स्वभाव से कह रही थी जब हाशिम ने तेज़ी से उसकी बात काटी। अगर आप इस वक्त मुझे बता देती तो मैं देखता खावर मेरी नाक के नीचे ये सब कैसे करता है, मगर आपने मम्मी मलामती नज़रों से उसे देखते उसे सर झटका। आपने सादी को बताया मगर मुझे नहीं, और रुख मोड़ लिया। जवाहिरात बिल्कुल लाजवाब बैठी रह गई। नई एक दास्तान लिखेंगे, हमने सोच रखा है, ख़त्म कर देंगे सभी किसे, मगर आराम से पहले। जब वो घर के सामने उतरी तो एनेक्सी की तरफ से जुमर चली आ रही थी, सफ़ेद लिबास और सयाह कोट में मलबूस, गोया अभी समाज से लौटी थी। हाशिम और शेरू अंदर चले गए मगर जवाहिरात रुक गई। जुमर करीब आई, नरमी से मुस्कुरा कर उससे मिली। मिसेस कारदार, मुझे आपसे एक काम है। श्योर हनी, बोलो। वो भी नरमी से उसका हाथ थामे उसे सब्ज़ार पे आगे ले आई। मैंने फारिस को बामुश्किल कायल किया कि वो अपने गवाह के तौर पे ख़ुद पेश हो। ओह, मगर ये तो अच्छा आइडिया नहीं है। मिसेस कारदार, जुमर ने मुस्कुराकर उसके हाथों पे अपने हाथ रखे। दोनों सब्ज़ार पे आमने सामने खड़ी थीं। ऊपर से आप बादल अभी तक बोझल थे और हल्के हल्के गरज भी रहे थे। आप भूल गई मैंने फारिस से शादी क्यों की थी? जवाहिरात जरा चूंकी, फिर मुस्कुराई। तुम उसको उसी की गवाही में फंसाना चाहती हो? तो क्या तुमने ही उसको इस मुकदमे में? नहीं, ये सिर्फ इत्तेफाक था, उसके और दुश्मन भी हैं, लेकिन मैं इस मौके को खोना नहीं चाहती। अगर वो अक्लमंद है, गवाही मोहतात तरीके से दे लेगा। जवाहिरात ने बज़ाहिर लाइल्मी ज़ाहिर की। जुमर कदरे करीब हुई और मुस्कुराई। नहीं, वो नहीं देगा, क्योंकि ऐन इस वक्त वो कहीं और किसी जुर्म में मुलविस था। मैं इसको फंसा लूँगी, अपना इंतकाम ले लूँगी, मगर ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब वो गवाही के लिए कटहरे में आए। वो राज़ी है तो क्या मसला है? मिसेस कारदार, मैंने बहुत अदाकारी से उसे कायल किया है। अब मुझे उसकी गवाही के वक्त तक ख़ुद को उसके मुखलिस वकील साबित करना होगा, मगर वो डिफेंस विटनेस 1 DW1 के तौर पे पेश होगा। ख़ुद सोचिए, अभी तमाम प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश होंगे, कोर्ट विटनेस पेश होंगे, इसके बाद DW1 की बारी आएगी। महीने लगते हैं इस कार्रवाई में। फिर अपनाइट से उसका हाथ दबाया। आपने मेरी मदद का वादा किया था, प्लीज़ मेरी मदद करें। मैं ज़्यादा अरसा अदाकारी कायम नहीं रख पाऊँगी, मुझे डर है वो जेल तोड़कर भाग जाएगा। कोर्ट का आपको मालूम है, लंबी तारीख दे दिया करते हैं, सिवाय उन केसेस की जिनको वो खुद तेज़ी से चलाना चाहें। आप सिर्फ चंद डोरियाँ हिला दें तो हमें तारीख जल्दी मिल जाया करेगी। बादल ज़ोर से गिरजे, स्याह दोपहर में बिजली भी कड़ाके की चमकी। जवाहिरात ने मुस्कुराकर आसपास में सर हिलाया। गर्दन मज़ीद तन गई, आंखें चमकी थी। मैं समझ गई, तुम बेफिक्र रहो, मैं देख लूँगी। अकड़े कंधों के साथ शाने बेनियाजी से तसल्ली दी। जुमर ने सर के खम से रुपया अदा किया और मुड़ गई। अब वो सब्ज़ार पे चलती एनेक्सी की तरफ आती दिखाई दे रही थी, और अकब में घास में जवाहिरात स्याह लिबास और सुर्ख लिपस्टिक में किसी खूबसूरत मुजस्मे की तरह खड़ी मुस्कुरा रही थी। पहले खावर और अब फारिस।
اس کے دشمن خود بخود پسپا ہو رہے تھے۔ بارش کی پہلی بوند اس کے اوپر گری تو وہ اسی آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ پلٹ گئی۔ اب صرف 2 پیادے رہ گئے تھے، سعدی اور میری۔ جب تک زمر انیکسی کے دروازے پہ پہنچی، بارش ایک دم تڑ تڑ برسنے لگی۔ وہ گھنگھرالے بالوں کو ہاتھوں سے جوڑے میں لپیٹتی اندر آئی۔ لاؤنج میں ٹیوب لائٹس جلی تھی، ٹھنڈا سا اندھیرا پھر بھی محسوس ہوتا تھا۔ سب اپنے کمروں میں تھے۔ وہ اوپر آئی تو کمرے میں حنا صوفے پہ بیٹھی پیر جھلاتی سوچ میں گم تھی۔ آپ کدھر گئی تھیں؟ اسے آتے دیکھ کر وہ خیال سے چونکی۔ میں اس امر کو یقینی بنانے گئی تھی کہ فارس کے مقدمے کی تاریخیں جلد سے جلد ملا کریں۔ دیکھنا، اب پروسیکیوشن خود اس مقدمے کو تیز چلائیں گے۔ وہ بات کرتے کے ساتھ ساتھ اپنی چیزیں اور پرس جو آتے ہی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ کر چلی گئی تھی اب اٹھا کر ان کی جگہوں پر رکھ رہی تھی۔ حنین غور سے اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھنے لگی۔ اب وہ بستر کی طرف آئی اور اسے جوڑنے لگی۔ آپ کے باتھ روم کی صفائی کون کرتا ہے؟ حنین اس سے زیادہ صبر نہیں کر سکتی تھی۔ کمبل طے کرتے زمر کے ہاتھ قدرے رکے، پھر اچنبھے سے سوال پہ اسے دیکھا۔ صداقت کرتا ہے، کبھی میں خود کرتی ہوں۔ میں نے تو آپ کو کبھی صفائی کرتے نہیں دیکھا۔ صفائی میں 2 منٹ تو لگتے ہیں، کیوں؟ اسے سمجھ نہیں آیا۔ حنین چپ ہو گئی۔ چند منٹ میں وہ کمرہ درست حالت پہ واپس لا چکی تھی۔ مجھے کسی بات کا پتہ نہیں چلتا، نہ میں اس فلیش کو ابھی تک کھول سکی، نہ میں فجر پہ نماز کے لیے اٹھ سکتی ہوں، نہ میں آرگنائزڈ ہوں، نہ نیک اور تابعدار۔ میں ایک فیلئر ہوں، صرف فیلئر۔ وہ مایوسی سے سوچتی رہی۔ کھڑکیوں پہ بارش تڑ تڑ برستی رہی۔ میں کس زبان سے گہر کو گہر کہوں کہ مجھے صدف صدف میں ہجوم شرر نظر آئے۔ شہر کی مصروف شاہراہ پہ وہ طویل قامت عمارت تنی ہوئی کھڑی تھی۔ اوپری منزل کے اس کشادہ آفس میں مدھم بتیاں روشن تھیں۔ اگلوسی میز کے پیچھے پیچھے بیٹھے ہارون عبید کچھ کاغذ پہ باری باری دستخط کر رہے تھے۔ سیکریٹری جلدی جلدی ان کو کچھ بتاتے ہوئے کاغذ پلٹ کر اگلے صفحات سامنے لا رہی تھی۔ تبھی دروازہ ذرا سا بج کر کھلا۔ ہارون نے چہرہ اٹھایا اور ریڈنگ گلاسز کے پیچھے سے جھانکا۔ چوکھٹ میں جینس اور ہائی نیک سویٹر میں ملبوس سنجیدہ چہرے والے احمد شفیق کھڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ ادھر آؤ احمد۔ انہوں نے اسے آنے کا اشارہ کیا اور دستخط کرنے لگے۔ تمہارے ساتھ ایک آئیڈیا ڈسکس کرنا تھا سر۔ اس نے ادب سے کاغذ ان کے سامنے رکھا۔ ہارون نے ایک سرسری نظر ڈالی مگر پھر ٹھہر گئی، چن کر کاغذ کو دیکھا، پھر احمد کو۔ استعفیٰ؟ قلم کی کیپ بند کی، اینک اتاری اور پیچھے ہو کر بیٹھے۔ سر کے خم سے لڑکی کو جانے کا اشارہ کیا اور اسے بیٹھنے کا۔ سر، میرا کانٹریکٹ آپ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ آپ کو اگلے ماہ سینیٹر بنایا جا رہا ہے، سو میرا کام بھی ختم۔ وہ قلم ہاتھوں میں گھماتے غور سے اسے دیکھنے لگے۔ تم خفا ہو کسی بات پہ؟ نہیں سر، مجھے بس ایک بہتر جاب مل گئی ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ اچھا، گڈ۔ کس کے ہاں؟ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، میں جوائن کرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ اس بات پہ ہارون نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ میں نے تمہارے جیل والے دوست کے لیے سفارش کر دی تھی، میری بیٹی بھی بالخصوص اس کے لیے وہاں گئی تھی۔ تم شیور ہے کہ تم ہم سے خفا نہیں ہو؟ نہیں سر، میری اتنی اوقات نہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ کانٹریکٹ رینیو کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں میں۔ وہ قائل نہیں ہوئے تھے، سو اسے پیشکش کی۔ سر، جب آپ بلائیں گے میں حاضر ہوں گا، مگر اس وقت دوسری جگہ واقعی جاب کرنا چاہتا ہوں، احمد متانت بھری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ اوکے۔ سر اسبات ملاتے وہ اس کاغذ پہ دستخط کرنے لگے۔ وہ خاموش بیٹھا دیکھتا رہا۔ جب وہ اس عمارت سے نکل کر زیر زمین پارکنگ ایریا میں اپنی کار کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس کے قریب ایک لمبی شیشوں والی کار آ رکی۔ تہہ خانے میں اونچے گول ستونوں سے کھڑے اس پارکنگ لاٹ میں خالی کاریں دور دور تک کھڑی تھیں۔ روشنی کم تھی، ویرانی اور خاموشی۔ ایسے میں احمد نے ویران نظروں سیاہ لمبی کار کو دیکھا جس میں سے گارڈ نکل کر باہر کھڑے ہو گئے تھے اور پچھلا دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر کھلی سی جگہ تھی اور 2 نشستیں آمنے سامنے بنی تھیں۔ ایک نشست خالی تھی اور دوسری پہ تمکنت سے بیٹھی جواہرات مسکرا رہی تھی۔ ہیلو اگین احمد۔ احمد نے سر کو خم دیا اور اندر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ دونوں تنہا رہ گئے۔ تمہارا شکریہ ڈاکٹر واسطی والے معاملے کے لیے، وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ ہاشم نے جواہرات کو اس کا سیل فون اسی روز واپس کر دیا تھا، مگر اس نے باہر جا کر ایک پے فون سے احمد کو کال کی تھی۔ ہوٹل کا فون، اپنا ملازم، اسے کسی پہ بھروسہ نہ تھا۔ احمد سے اس نے مدد مانگی تھی، بدلے میں ایک آفر دی تھی۔ ایک کام ہو چکا تھا، دوسرا ہونے جا رہا تھا۔ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ آپ خاور کو ہاشم کی نظر میں معطوف ثابت کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بیک ڈیٹس میں ان دونوں کے اکاؤنٹس میں ہیر پھیر کروا دی ہے۔ ہاشم چیک کرے گا تو سارا جینوئن کام ملے گا۔ بیک ڈیٹس میں دونوں کے فون بلز میں بھی رد و بدل کی گئی ہے۔ میں ایسے الگوریتھمز استعمال کرتا رہتا ہوں، وہ فون ریکارڈ بھی نکلوائے گا۔
مجھے صرف یہی ثابت کرنے کو کہا تھا آپ نے کہ خاوند نے ڈاکٹر کے ساتھ ملی بھگت سے کوئی کام کروایا ہے۔ تاریخ پونے 2 سال پہلے کی دی آپ نے، مگر یہ نہیں بتایا کہ معاملہ کیا تھا۔ تم جانتے ہو وہ میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ایئر رنگ پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ کیوں نہ ہم اس آفر کے بارے میں بات کریں جو میں نے تمہیں دی تھی؟ احمد نے گہری سانس لی۔ میں نے یہ سب یہی جاب حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، مگر مسز کاردار میں خاوند کی طرح سیکیورٹی آفیسر نہیں بن سکتا۔ احمد، مجھے صرف ایک PRO چاہیے، میرا ایک ذاتی نائب، اور تم قابل اعتبار ہو۔ خاوند کا نعم البدل میں اسے بہتر رکھنا چاہتی ہوں۔ خاوند کا نعم البدل آپ کو کبھی نہیں ملے گا، وہ آل ان ون تھا۔ ہاں، 2-3 لوگ مل کر اس کا کام سنبھال سکتے ہیں۔ میں یہ جاب لینا چاہوں گا۔ اب کہ وہ مسکرایا۔ مگر پیسے سے زیادہ مجھے تحفظ چاہیے، میرا کوئی مقام ہونا چاہیے، میں کسی کمی کمینڈ نوکر کی طرح نہیں رہنا چاہتا۔ احمد، تمہارے اندر سب سے پرکشش بات معلوم ہے کیا ہے؟ وہ مسکرا کر اسے دیکھتی محظوظ انداز میں کہہ رہی تھی۔ تمہارے اندر کا شر، تمہاری فراڈ اور ایول سائڈ، طاقت کی خواہش، کنٹرول کی آرزو، تم ایمبیشیس ہو۔ مجھے ایسے ہی شخص کی ضرورت ہے۔ پھر میں آپ کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں مسز کاردار۔ سر اٹھا کر ایک عزم سے وہ بولا تھا۔ جواہرات نے ہاتھ مصحفے کے لیے بڑھایا۔ احمد نے سر کو خم دیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کارداس کا حصہ بننے پہ خوش آمدید، مسکرا کر وہ بولی تھی۔ وہ بھی بھاری دل سے مسکرایا۔ دیکھ آ کر کبھی ان کو بھی جو تیرے ہاتھوں ایسے اجڑے ہیں کہ آباد نہیں ہونے کے۔ اس صبح جب سارے شہر کو سرما کی نرم گرم دھوپ نے اپنے پروں میں سمیٹ رکھا تھا، زمر ڈاکٹر قاسم کے آفس میں ایک لمبی ملاقات کے بعد قدرے ناخوش سی کرسی سے اٹھ رہی تھی۔ میں سوچ کر بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں جلد کیجیے گا، ڈالر کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس نے خاموشی سے اسباب میں سر ہلایا اور پرس کی اسٹرپ کندھے پہ ڈالی۔ زمر، کسی دوست سے اپنا مسئلہ شیئر کیجیے گا، اس طرح آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گی۔ وہ فکرہ اس کے ذہن میں اٹک گیا۔ وہاں سے نکل کر بے مقصد سڑکوں پہ کار چلاتے وہ لب کاٹتے ہوئے اسی فکرے میں اٹکی رہی۔ 6 سال بعد احساس ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ سگنل پہ کار روکے ونڈو سکرین کے پار پرسوچ نظریں جمائے خود سے بڑبڑائی۔ صرف سعدی تھا، میں اس سے ہر بات کر سکتی تھی۔ باقی اسکول کالج کی فرینڈز ہیں، مگر ان سے وہ دل کا تعلق کبھی نہیں بن سکا۔ اور پچھلے 4 سال جب سعدی ساتھ نہیں تھا تو بھی میں نے کوئی نیا دوست نہیں بنایا جس کو بغیر کسی ڈر یا جھجک کے میں اپنا حال دل کہہ سکوں۔ میں کیا کروں، کس سے کہوں؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور جب کھولی تو خود کو اس ملاقاتی کے روبرو پایا۔ کمرے میں پایا جہاں وہ میز پہ ہتھیلی رکھے کرسی پہ بیٹھی تھی، اس کے سامنے فارس بیٹھ رہا تھا۔ وہ وہاں کیوں آئی، کیسے آئی، کیا لینے آئی، اسے کچھ نہیں معلوم تھا، بس دل نے کہا کہیے۔ وہ سنجیدگی مگر قدرے لاپرواہی سے اسے مخاطب کر کے بولا تو زمر ذرا چونکی۔ خالی نظر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ وہ باہم انگلیاں پھنسا کر میز پہ رکھے ہاتھ آگے ہو کر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے کچھ سوال پوچھنے تھے ناظم کے بارے میں۔ اس نے اپنی فائل کھول کر سامنے رکھی اور لہجے کو مصروف بناتے ہوئے چند نکات پوچھنے لگی۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی تو زمر نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ پتلیاں سکیرے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں روشن دان سے تیز سنہری دھوپ چھلک رہی تھی اور شعاعیں فارس کے ارد گرد سے نکل کر میز کو روشن کر رہی تھی۔ ایسے میں فارس کا چہرہ تاریکی میں لگتا تھا۔ زمر کو بھی آنکھیں چندیا کر اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ گھر میں سب خیریت ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں۔ زمر نے آہستہ سے قلم کا ڈھکن بند کیا، چہرہ جھکائے چند لمحے سوچتی رہی۔ میں احمد کے ساتھ اس ہوٹل تمہارے معاملے کی کھوج لگانے گئی تھی۔ یہ معلوم کر لیا تھا تم نے؟ پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں ہسپتال میں اپنے ڈاکٹر سے بار بار ملنے کے جا رہی تھی۔ نظر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ وہ ایک دم چونکا، پھر مزید آگے ہوا۔ آپ نے کہا تھا روٹین چیک اپ ہے، ڈاکٹر آتا نہیں ہے، اس سے آپ بار بار جانا پڑ رہا ہے۔ میں نے یقین کر لیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا کوئی اور بات ہوئی ہے؟ وہ ایک دم فکر مند ہونے لگ گیا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اسے واقعی نہیں معلوم تھا۔ زمر اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ کتنے گئے دنوں میں کیا گیا وہ ریسٹورنٹ ڈنر، موم بتی کا ٹمٹماتا شعلہ، زرتاشا کا ذکر، وہ سب ایک دم سے درمیان میں حائل ہو گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کورٹ میں ملاقات ہوگی، وہ جانے لگی مگر اس نے تیزی سے زمر کی کلائی پکڑی۔ وہ رکی، نظر اٹھا کر فارس کو دیکھا جس نے صرف آبرو کے اشارے سے اسے واپس بیٹھنے کو کہا تھا، اور پھر دور کھڑے ڈیوٹی اہلکار کو ہولے سے کلائی چھڑاتی وہ واپس بیٹھی۔ میرا ڈونیٹڈ کڈنی ضائع ہو چکا ہے، خبر نامے کی خبر کی طرح اطلاع دی۔ نظریں فارس کے چہرے پہ جمی تھی۔ وہ ایک لمحے کو بالکل لاجواب ہو گیا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بولا تو آواز ہلکی تھی۔ بتانے لگی تھی اس رات ریسٹورنٹ میں، مگر تم نے زیادہ اہم باتوں کا ذکر چھیڑ دیا، جیسے اپنے زخموں پہ نمک چھڑکا۔ درد کی ٹھیسیں اٹھی تھیں۔ زمر، میں
جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر گہری سانس لی اور سنجیدگی اور فکر مندی سے پوچھنے لگا، آپ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اب کیا ہوگا؟ ٹرانسپلانٹ کروانا ہے، ڈونر مل گیا ہے، وہ غریب آدمی ہے، عمر میں کافی زیادہ ہے، بہت صحت مند بھی نہیں ہے، میں اس سے ملی بھی تھی، 50% سے زیادہ چانس ہے کہ میرا جسم اس کے گردے کو ریجیکٹ کر دے اور وہ گردہ لگتے ہی ضائع ہو جائے، مگر مسئلہ یہ نہیں ہے، پھر اس آدمی کو اسی ماہ ٹرانسپلانٹ کروانا ہے اور پھر ملک سے باہر چلے جانا ہے، اگر مجھے نہیں دے گا تو کسی اور کو دے دے گا، سارا مسئلہ ٹائم لائن کا ہے، اگر میں ابھی سرجری کے لیے چلی گئی تو مجھے ریکور ہونے میں بھی اتنا وقت لگے گا، تمہارا ٹرائل متاثر ہوگا، بے بسی سے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ فارس ہوں کہتا پیچھے کو بیٹھا، کیا ڈونر رک نہیں سکتا؟ اس کا بندوبست ڈاکٹر نے کیا تھا یا آپ کا کوئی جاننے والا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر نہیں ڈھونڈا تھا، وہ رک نہیں سکتا، اس کی بھی مجبوری ہے، مجھے خود بھی زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے، میں 2 ڈاکٹرز کے پاس گئی ہوں، دونوں یہی کہتے ہیں، اور آپ کو اپنی صحت کا انتخاب کرنا ہے یا میرا، ہے نا؟ وہ کچھ دیر بعد اسی سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا، تو آپ کس کو چوز کریں گی؟ زمر چند لمحے اسے دیکھتی رہی، 4 سال، وہ فون کال، نکاح نامہ، موم بتی کا ٹمٹماتا شعلہ، ہیرے کی نوک، ہر شے درمیان سے نکل گئی۔ میں ٹرائل نہیں چھوڑ سکتی، کسی بھی قیمت پہ نہیں، لیکن اگر میں نے اس ڈونر کو جانے دیا تو مجھے بعد میں ڈونر کیسے ملے گا؟ فارس تھک کر جیسے اس نے سر جھٹکا، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، کم از کم کچھ عرصہ میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ خاموش سا اسے دیکھے گیا۔ تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ یہ ٹرانسپلانٹ مت کروائیں۔ بہت دیر بعد وہ اس کی آنکھوں میں نگاہیں جمائے بولا تو لمحے بھر کو زمر کا دل ڈوبا، کوئی آس سی ٹوٹی، شاید اسے امید تھی کہ وہ کہے گا کہ وہ اس کی فکر نہ کرے، اپنا علاج کروائے، مگر وہ اسے خود کو منتخب کرنے کا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، زمر نے پلکیں جھکا دیں۔ زمر، وہ قدرے آگے ہوا، شعاعیں ہنوز اس کے اطراف سے نکل کر میز پہ گر رہی تھی اور اس کا چہرہ ابھی تک اندھیرے میں تھا۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں خود غرض ہوں، بلکہ وہ ڈونر، وہ صحت مند نہیں ہے، رسک بہت زیادہ ہے، پھر بھی میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا، میں ادھر ہوں گا، گھر میں سب الگ ڈسٹرب ہیں، ابھی آپ سرجری والا رسک مت لیں۔ لمحے بھر کو رکا، زمر نے اس کی سنہری آنکھوں کو دیکھتے اسباب میں سر ہلایا۔ آپ کی شکل سے لگ رہا ہے آپ دل سے راضی نہیں ہیں۔ ذرا دیر بعد وہ مدھم سا بولا۔ زمر نے تردید نہیں کی، آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے؟ مگر آپ بس مجھ پہ اعتبار کریں، مجھے یہاں سے نکلنے دیں، میرا وعدہ ہے میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ تم نہیں کر سکتے، ڈونر اب نہیں ملے گا۔ فارس لمحے بھر کو چپ ہوا، وہ جیسے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر پھر رک گیا۔ آپ کو ڈونر کڈنی چاہیے نا؟ میں ایک ڈونر کے بارے میں جانتا ہوں، آپ کا ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا، بس مجھے یہاں سے نکلنے دیں۔ وہ چونکی۔ کون؟ اس کے آبرو اچنبھے سے کٹے ہوئے، اور تمہیں کیسے پتا اس کا کڈنی مجھ سے میچ کرے گا؟ عمر، جس کڈنی ڈونر کو میں جانتا ہوں اس کا کڈنی کبھی بھی آپ کا جسم ریجیکٹ نہیں کرے گا، یہ میرا وعدہ ہے، پلیز۔ آگے کو ہوئے اپنے ہاتھ میز پہ رکھے وہ قدرے بے چینی اور فکر مندی سے کہہ رہا تھا، آپ صرف مجھ پہ بھروسہ کریں گی نا؟ وہ الجھ گئی، فارس کس کی بات کر رہا تھا، مگر اس نے اس کی آنکھیں دیکھیں اور پھر ساری مزاحمت، سارے شک دم توڑ گئے۔ ٹھیک ہے، جب تم نکلو گے تو ہم یہ مسئلہ تب حل کر لیں گے۔ فارس کے لبوں سے ایک اطمینان بخش سانس نکلی، وہ اٹھ گئی تو وہ دھیرے سے بولا، جو کچھ میں نے اس رات ریسٹورنٹ میں کہا وہ نہیں فارس۔ زمر ایڑیوں پہ گھومی اور ہاتھ اٹھا کر ایک دم سختی سے روکا، اس جگہ مت جاؤ، وہ جو بھی تھا وہ ذاتی تھا، وہ جہاں تھا وہیں ہے، اور یہ، اس کے فائل کی طرف اشارہ کیا، یہ ٹیم ورک ہے، اس میں اگر ہم امن سے کام کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب دھندلا گیا ہے، وہ جہاں تھا وہیں ہے۔ تنبیہ کر کے وہ مڑ گئی اور وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ خبر ہوتی اگر بعد از محبت کی جنون ہوگا تو ہم راستہ بدل لیتے برے انجام سے پہلے۔ اس چمکیلے دن جہاں اب سڑکوں اور سبززاروں پہ گزشتہ روز کی بارش کا پانی ہلکا ہلکا ٹھہرا نظر آتا تھا، وہ اونچی کوٹھی اپنے ستونوں پہ کھڑی بالکل خشک اور نکھری نکھری سی تھی۔ گیٹ کھلے تھے اور اندر 2 گاڑیاں یکے بعد دیگرے داخل ہوئی تھیں۔ کھٹ کھٹ دروازے کھلے، گارڈز نکلے، ہاشم بھی باہر نکلا، سن گلاسز اتارے اور ایک طاہرانہ نگاہ اطراف میں دہرائی، پھر سب کو وہیں رہنے کا اشارہ کرتا تیزی سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر لابی تھی، پھر لاؤنج تھا، دیوار پہ شیری اور سونی کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی، اس تصویر سے لگے صوفے پہ سونی بیٹھی سر جھکائے ٹیپ پکڑے گیم کھیل رہی تھی، ایک ملازمہ قریب سی الرٹ سی بیٹھی تھی، اسے یوں آتا دیکھ کر فوراً اٹھی۔ سونی، بھاری آواز میں سنجیدگی سے اس نے بیٹی کو مخاطب کیا تو سونی نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں چمکیں، بابا۔ ٹیپ چھوڑ کر اٹھی اور بھاگ کر اس کے پاس آئی، مگر ہاشم نہیں ہلا، نہ ہی بچی کو گلے سے لگایا، بس ملازمہ کو مخاطب کیا، سونی کا سامان کار میں رکھواؤ اور اسے بھی کار میں بٹھاؤ۔ شیری کہاں ہے؟ ملازم اس غیر متوقع حکم پہ قدرے تذبذب کا شکار ہوئی۔
وہ اپنے کمرے میں ہاشم سنے میں غیر تیزی سے اس کے کمرے کی طرف آیا، دروازہ پیر کی ٹھوکر سے کھولا تو وہ جو سنگھار میں اس آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں ایئرنگ پہن رہی تھی اکتاہٹ سے سخت سست سنانے لگی، مگر آئینے میں اپنے پیچھے نظر آتے ہاشم کو دیکھ کر چونکی، پھر پوری اس کی طرف گھومی۔ چھوٹے بالوں کو اونچی پونی بنائے، سست رنگی شرٹ سفید پینٹ پہ پہنے وہ میک اپ لگائے تیار نظر آ رہی تھی۔ تم ادھر کیسے؟ اچنبھے سے اس نے دیکھا۔ ہاشم نے اپنے عقب میں دروازہ بند کیا اور تیزی سے اس کے سر پہ آن پہنچا، اسے گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگایا، ایئرنگ چھناک سے زمین پہ جا گرا۔ ہاشم تم کیا؟ وہ ہکا بکا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس کا گلا دب رہا تھا، آنکھیں ابل رہی تھیں۔ تمہارے سیف میں نیلے رنگ کے لفافے میں ایک سی ڈی ہے یا نہیں؟ چبا چبا کر بولتے ہوئے اس پہ نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ ہاشم چھوڑو، اسے مزید زور سے گلا دبایا، شیرنگ کا سانس رکنے لگا۔ ہے یا نہیں؟ سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ گڑگڑایا تھا۔ ہے، مجھے چھوڑو۔ مگر ہاشم نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچے زور بڑھایا، اس کا رنگ سفید پڑنے لگا۔ کہاں سے آئی ہے وہ تمہارے پاس؟ سادی نے دی تھی، مجھے چھوڑو میں بتاتی ہوں۔ ہاشم نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی، وہ بھی اختیار لڑکھڑائی اور پھر گردن پہ ہاتھ رکھے کھانستے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتی گئی، آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر صدمے اور نفرت سے اسے دیکھا۔ تم انسان نہیں جانور ہو۔ وہ پھر اس کی طرف بڑھا تو شہری جلدی سے پیچھے بیٹھی۔ سادی نے دی تھی، میں نے اس کو ایک کام کہا تھا، اس نے یہ رکھوائی تھی، بری طرح کھانستے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب کھانسی سنبھلی تو اس نے اٹھ کر لاکر کھولا اور اندر سے وہ نیلا لفافہ نکال کر ہاشم کو تھمایا۔ اس میں کیا ہے؟ یہ انکرپٹڈ ہے اور میرے پاس اتنا وقت اور دماغ نہیں کہ اسے کھولتی پھروں۔ اس نے کہا تھا اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ میڈیا کو دے دینا۔ تو تم نے یہ کس کو دی تھی؟ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کیا کرنا کسی کو دے کر، ایک دو دفعہ کھولنے کی کوشش کی، نہیں کھلی تو چھوڑ دیا۔ میں نے اسے بھول بھال بھی گئی تھی، مگر تمہیں کس نے بتایا اس بارے میں؟ ہنوز گلے پہ ہاتھ رکھے وہ حیرت اور ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر خیال آیا، اوہ لیٹ می گیس، سادی نے بتایا ہوگا۔ کیا کام کہا تھا تم نے اسے؟ وہ بلند آواز میں گر جا۔ نہیں بتاؤں گی، اور ابھی کے ابھی یہاں سے نکل جاؤ۔ بازو لمبا کر کے دروازے کی طرف اشارہ کرتی وہ چلائی تھی۔ تم نے یہ ویڈیو لیک کی ہے شہری، اور میں یہ جانتا ہوں، مگر میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا اب بھی، کیونکہ تم سے بڑے مسائل ہیں فی الحال میرے پاس۔ لیکن اس کے بعد، ویڈیو والا پیکٹ ہاتھ میں ہلاتے تنبیہ کرتے بولا، اس کے بعد میں تمہیں دیکھ لوں گا اور اس دفعہ میں تمہیں کوئی رعایت نہیں دوں گا۔ گیٹ آؤٹ! وہ بے بسی سے چلائی۔ ہاشم ایک سخت نظر اس پہ ڈالتا باہر نکل گیا۔